Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, now we are going to discuss that what an Islamic bank will do if a person is requesting him to provide finances for the purpose of importing something from other country. یعنی اگر کسی کلائنٹ کو باہر ملک سے کوئی چیز منگانی ہو تو اس کے لیے کلائنٹ کیا کرے گا، بینک کیا کرے گا، یہ ہم آج دیکھیں گے. مثال کے طور پر ایک شخص کو ضرورت ہے باہر سے کوئی مشین منگانے کی جس کو کہ وہ یا تو اپنی ضرورت کے لیے استعمال میں لانا چاہتا ہے یا وہ مارکیٹ میں فروخت کر کے منافع حاصل کرنا چاہتا ہے. تو وہ اس کی تمام تر تفصیلات پہلے معلوم کرتا ہے کہ وہ مشین کس ملک میں کس مینوفیکچرر کے پاس موجود ہے، اس کی قیمت کیا ہے، اس کے فیچرز کیا ہیں، اور یہ ساری معلومات لینے کے بعد وہ رابطہ کرتا ہے بینک کے ساتھ. بینک ایک ماسٹر مرابحہ ایگریمنٹ اس کے ساتھ سائن کرتا ہے جس میں کہ بینک یہ اس سے پرومس کرتا ہے کہ اوکے بینک ول purchase that thing and provide to the client after adding some suitable profit margin into price of that machine. اس میں بینک ایل سی کھولتا ہے یعنی لیٹر آف کریڈٹ. لیٹر آف کریڈٹ جیسا کہ آپ جانتے ہیں بینک کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے جس میں یہ وضاحت ہوتی ہے کہ جو چیز باہر سے امپورٹ کی جا رہی ہے اس کی ویلیو کے برابر اماؤنٹ کلائنٹ کے اکاؤنٹ میں بینک کے پاس موجود ہے. تو ایک لحاظ سے یہ تسلی ہوتی ہے اس دوسرے فریق کے لیے جس نے کہ وہ چیز وہاں سے بھیجنی ہے کہ اگر میں نے مشینری آرڈر کے مطابق روانہ کر دی تو میری پرائز کی پیمنٹ کنفرم ہے اور وہ مجھے ہر صورت میں مل جائے گی. تو یہ لیٹر آف کریڈٹ جو ہے بینک جاری کر دیتا ہے کلائنٹ کے نام، اور کلائنٹ وہ لیٹر آف کریڈٹ ایکسپورٹر یعنی جو باہر ملک میں بیٹھی ہوئی پارٹی ہے اس کو روانہ کر دیتا ہے. جب اس کلائنٹ کو اس ایکسپورٹر کو یہ تسلی ہو جاتی ہے کہ اس کو پیمنٹ ملنا یقینی ہے تو وہ پھر وہاں سے مشینری آئٹم روانہ کر دیتا ہے اور اس کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ اپنے ملک میں جو اس کا بینک ہوتا ہے وہاں جمع کراتا ہے جس کو نیگوشیٹنگ بینک کہا جاتا ہے. وہ بینک ڈاکومنٹس اس امپورٹر کا جو بینک ہے اسلامک بینک ہے اس کے پاس بھیج دیتا ہے. یہ ڈاکومنٹ اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ وہاں سے مشینری کس فرد کے نام پر بھیجی گئی ہے اور یہ ڈاکومنٹس دکھا کر وہ مشینری ریسیو کی جا سکتی ہے. تو ڈاکومنٹس ملنے کے بعد بینک اپنے کلائنٹ کو انفارم کرتا ہے کہ جو ڈاکومنٹس ہیں جنہیں بل آف لیڈنگ کہا جاتا ہے وہ ہمیں ریسیو ہو چکے ہیں اور آپ آ کے وصول کر لیں. کلائنٹ وہ ڈاکومنٹس لے کے پورٹ پہ جاتا ہے مقررہ تاریخ کو اور سامان وہاں سے وصول کر کے چیک کر لیتا ہے. جب اس کی تسلی ہو جاتی ہے تو وہ بینک کو انفارم کرتا ہے کہ ٹھیک ہے سامان جو ہے ہماری توقع اور بتائے ہوئے تفصیلات کے مطابق آ چکا ہے. اور یہ اطلاع ملنے پر بینک نیگوشیٹنگ بینک کے لیے پیمنٹ ریلیز کر دیتا ہے اور وہاں سے وہ پیمنٹ ایکسپورٹر کو مل جاتی ہے. تو اس طرح سے یہ کام ہوتا ہے. لیکن ابھی یہ چیز جو آتی ہے وہ بینک کی ملکیت ہے اور بینک کے لیے پرچیز ہو کر آتی ہے. کلائنٹ نے اس میں صرف ایجنٹ کا رول پلے کیا ہوتا ہے. سو ونس دا مشینری از ریسیوڈ ناؤ client make an offer to the bank that he want to purchase the machinery from the bank. اب اس میں دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں کہ وہ اسپاٹ پرچیز کرنا چاہے. اگر وہ اسپاٹ پر پرچیز کرے گا تو وداؤٹ اینی پروفٹ مارجن بینک اس کو سیل کر دیتا ہے. یعنی جو قیمت جس قیمت پر بینک نے منگائی تھی اور وہاں سے اس کو مارجن جو ملتا ہے وہ ایل سی اوپن کرنے کا کمیشن بینک نے لیا تھا وہ اس کا پروفٹ ہے اور مشینری جس قیمت پر آئی تھی اس قیمت پر کلائنٹ کو فروخت کر دی جاتی ہے. لیکن اگر کلائنٹ پیمنٹ کے لیے کچھ عرصہ اس کو چاہیے ہوتا ہے، وہ کچھ ڈیلے کے ساتھ پیمنٹ کرنا چاہتا ہے تو پھر بینک اس میں اپنا مارجن آف پروفٹ بھی اس پیریڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے ایڈ کرتا ہے
اور کلائنٹ کو سیل کر دیتا ہے چیز، اور اس کی پیمنٹ بعد میں فیوچر میں یا تو لمسم یا انسٹالمنٹ میں کلائنٹ ادا کرتا ہے۔ تو اس طریقے کے مطابق یہ امپورٹ فائنانسنگ کا کام بینک کرتا ہے، اور کلائنٹ کی ضرورت بھی پوری ہو جاتی ہے، اور اس میں بینک کے لیے بھی جائز طریقے سے منافع کمانے کا ایک موقع مہیا ہو جاتا ہے، جو کہ وہ اپنے ڈپازیٹرز میں تقسیم کرتا ہے۔